روایت کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں ہم نہ گھر سے نکلے، حضور نے فرمایا ذرا جلدی چلو، ایک ضروری کام ہے۔ فرماتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ آج روٹین سے ہٹ کر محبوب نے تیز تیز قدم مبارک اٹھائے۔ اگر چودھری پہ پرچہ آ جائے تو اس کو ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں صاحب جی تہاڈے خلاف درخواست آئی ہے، وہ کی کرنا ہے؟ تو غریب آدمی بیچارہ، اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ غریب تھا تو اس نے ریڑھی لگا لی چوک میں، اس کو دبوچ کے لے گئے، تینوں پتہ نہیں اتنے نہیں کھلوئی دا۔ السلام علیکم، میں آپ کا دوست حارث کیانی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم علامہ اجمل رضا قادری صاحب کا ایک چھوٹا سا بیان سنیں گے جس کا موضوع ہے ایک ڈاکٹر کیسے مسلمان ہوا۔ بہت ہی پیارا سبق کا موضوع واقعہ ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احساس والے نبی ہیں، اور احساس حضور نے امت کا کیا، احساس والی زندگی گزاری، ہر لمحہ محبوب پریشان رہے۔ یہ تھوڑا عرصہ پہلے ڈاکٹر ہارون صاحب مسلمان ہوئے ہیں، اور ابھی انہوں نے 2-3 کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، اور بھی کچھ کتابوں پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ ہالینڈ کے رہنے والے ڈاکٹر صاحب ہیں۔ توجہ ہے میری بات پر آپ عزیزوں؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا تھا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، یہ بم بلاسٹ کرتے ہیں، تو میں جہاں لفظ اسلام آتا تھا وہاں سے میں تھوڑا پچ جاتا تھا، پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ لیکن میرے مزاج کے اندر یہ بات شامل تھی کہ میرے اندر اللہ نے بڑا انسانیت کا جذبہ رکھا ہوا تھا، تو میں ایک تنظیم قائم کر رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ایک ایسی جماعت بناؤں کہ جو پوری دنیا کے اندر اسلام، توجہ ہے میرے عزیزوں کی؟ کہتے میرا خیال تھا ایسی جماعت قائم کروں کہ جو پوری دنیا میں لوگوں کی خدمت کرے اور بغیر امتیاز کے کرے، اسلام والوں کی بھی اور غیر مسلموں کی بھی۔ لیکن مجھے بڑا دھچکا رہتا تھا کہ مسلمان سخت گیر قوم ہے۔ میں نے بہت ساری جماعتوں کا منشور اور دستور منگایا، اور میں نے کہا میں اپنی جماعت کا دستور لکھوں گا تو پہلے ذرا سارا میں مطالعہ کر لوں۔ ڈاکٹروں کا ٹیبل ہوتا ہے، اس کے اوپر شیشہ لگا ہوتا ہے، نیچے وہ جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ رکھ لیتے۔ کہتے ایک مصر کے مولانا صاحب آئے ہوئے تھے ہالینڈ کے دورے پر، اچھی انگریزی جانتے تھے، تو کسی وجہ سے علیل ہو گئے۔ میرے پاس وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ میں انسانی حقوق پر کچھ لکھ رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، تو وہ دیکھ کر کے مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کوئی تنظیم قائم کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہتے انہوں نے ہلکا سا ٹچ دیا، زور نہیں دیا، اور ویسے بھی جو ہلکی بات ہوتی ہے وہ ذرا دل میں جلدی بیٹھ جاتی ہے۔ کہتے ہیں ہلکا سا ٹچ دیا، کہنے لگے اگر کبھی موقع ملے تو میرے نبی پاک کی بھی سیرت پڑھ کے دیکھیں، بس ہلکی سی بات، اور وہ جملہ چھوڑ گئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے ضروری نہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ منوا کے اٹھو، لیکن میسج ضرور چھوڑ دیا کرو۔ جب انسان کے ذہن میں بات ہوتی ہے یہاں سٹاک ہوتا ہے جب بات کا، تو جب وہ کام کرنے لگتا ہے تو ایک دفعہ وہ بات سامنے ضرور آتی ہے۔ کہہ دیا کرو۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ حضور کی سیرت بھی پڑھ لیں۔ کہتے ہیں میرے ذہن میں بات بیٹھ گئی، مصروف آدمی تھا، زیادہ تو نہیں میں مطالعہ کر سکتا تھا، لیکن میں ایک دن 10 منٹ گھر میں ملے تھے تو میں کمپیوٹر پہ بیٹھا، اور میں نے کہا کہ انگریزی میں جو کتابیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہیں ان کو ذرا دیکھتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے نیٹ پہ سرچ کیا، پہلی حدیث آئی اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حدیث کہاں ہے؟ سبل الہدی والرشاد میں بھی ہے، کنز المال میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، ابن اسحاق میں بھی ہے، ابن اشام میں بھی ہے، اور شاید سیرت کی تمام کتابوں میں آپ کو روایت مل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث اور روایت کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں ہم نہ گھر سے نکلے، حضور نے فرمایا ذرا جلدی چلو، ایک ضروری کام ہے۔ فرماتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ آج روٹین سے ہٹ کر محبوب نے تیز تیز قدم مبارک اٹھائے، تیز تیز، اور فرماتے ہیں
एक गली हमने क्रॉस की, दूसरी गली में जो पहुंचे तो फटे पुराने कपड़े, सादी सी बीबी, और हालत बताती थी कि बेचारी किसी गरीब घर की है। वो सड़क पे खड़ी थी और रो रही थी। मेरे करीम रसूल ने फरमाया, बिलाल इसे पूछो क्या मसला है, क्यों रोती है? तो हज़रत सलमान अर्ज़ करते हैं, मैंने कहा हुज़ूर मैं पूछ लेता हूँ, आप जाइए, काम बड़ा ज़रूरी है जो निकले, मैं मालूमात करता हूँ। तो महबूब ने फरमाया, नहीं, इसके आंसू पूछने से ज़रूरी कोई काम भी नहीं, पहले इसकी दाद रसी होगी, इसे पहले पूछा जाएगा। रोते नहीं रहते लोग घरों में, लोग गुजर नहीं जाते चुप करके? कितने लोग तड़पते, कौन एहसास करता है? नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके और उस खातून से पूछा क्या बात है? उसने कहा कि बात कोई भी नहीं, मेरा एक ही मोटा सा मसला है। कहा वो क्या? कहने लगी मैं गरीब हूँ, और गरीबी बजाते खुद बहुत बड़ा गुनाह होती है, लोग बड़ा जुर्म समझते हैं इसको बजाते खुद। मैंने शुरू में कहा ना कि मजहबी स्टेज की भी सदारत गरीब आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि गरीब जो हुआ जिद कोल दथी होनी उन्हें नेड़े बहना है ना जी, जिद कोल नहीं उन्हें तो पिछे जाके बहना एंड ते कोल केड़ा दथी है। इस स्टेज पे भी गरीब आदमी की सदारत नहीं मुमकिन हो ही नहीं सकता। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले इससे पूछो क्या मसला है। तो कहने लगी मैं गरीब हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, सारी जिंदगी गुलामी में गुजारी है, तेल लेने आई थी 5 दिनार का, बोतल में तेल भरवाया है, और अब बूढ़ी हूँ ना तो कमर दर्द करती है, पैर पीछे मोड़ा है तो मैं गिरी हूँ, तेल ज़मीन पी गई है, अब ज़मीन तो वापस नहीं करती, लेकिन वापस जाऊँगी तो एक यहूदी औरत की मुलाजमा हूँ, वो दुर्रे से मारेगी, खाल उधेड़ देगी, मैं बड़ी परेशान हूँ, अब नहीं मार खाई जाती, हड्डियाँ बूढ़ी हैं, कुर्बान जाऊँ। हज़रत बिलाल को हुजूर ने हुक्म दिया, फरमाया दौड़ के घर जा 5 दिनार ला। फरमाते 5 दिनार लाए, तेल खरीद के दिया, तो फिर रोने लगी। फरमाया आप क्यों रोती है? उसने कहा बताया ना गरीब हूँ, गरीब का जुर्म कोई नहीं होता, लेकिन पीस दिया जाता है, फिर भी मार तो अब भी पड़ेगी, अब क्यों पड़ेगी? तो अर्ज़ करने लगी महबूबा मार इसलिए पड़ेगी कि देर से क्यों आई है। तो मेरे करीम रसूल और वो बीबी हुजूर अभी आए हैं मदीना तय्यबा, इमाम यूसुफ साली फरमाते अभी आए थे हुजूर, सुबुल हुदा व इरशाद के मुसन्निफ कहते अभी आए थे नबी पाक, वो जानती भी नहीं थी। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा मार पड़ेगी? कहा हाँ। ओ भाई काउंसलर जो कल आपको कह रहा था ना मैं आपका खादम हूँ, काउंसलर बेगुनाह, बल्कि हमारे SHO साहब अगर चौधरी पे पर्चा आ जाए तो उसको टेलीफोन करके पूछते हैं साहब जी ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ दरखास्त आई है, की करना है? तो गरीब आदमी बेचारा, उसकी गलती ये थी कि वो गरीब था तो उसने रेड़ी लगा ली चौक में, उसको दबोच के ले गए, तेनू पता नहीं इतने नहीं खलोई दा। तो उसके पास कुल इन्वेस्टमेंट ही 5000 थी, सारा ले गए। फिर वो काउंसलर साहब के पास चला गया, सर मेरे नाल चले आ ज़रा मैं थाने जाना। उन्हें कहा गड्डी कराई आ, पैसे है नहीं, एवं थाने जाइदा है। अब वो गाड़ी लाया है, पता नहीं कहाँ से लाया है, थाने पहुँचा है। और ये है हमारा हाल कि वो SHO भी बैठा है कुर्सी पे और काउंसलर भी कुर्सी पे बैठा है, और वो गरीब पैरों में बैठा है और हाथ बांध के कह रहा मेरी रेड़ी दे छो, मेरिया 4 धियां ने तो मैं शामी खाना खड़ना है। किधर गया उम्मत का वो ज़ौक़? सारी ज़िंदगी नाते सुनने वालों बताओ तो सही, नात ने तासीर क्या दी है रूह को? अगर अभी भी गाड़ी गरीब के पास खड़ी नहीं होती तो फिर क्या असर हुआ सारी ज़िंदगी नात सुनने का? मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस खातून से यहाँ काउंसलर साथ नहीं जाता, कहता कर दिया टेलीफोन, सवेरे 9 बजे पहुँच जाना। पर कायनात की सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे नबी पाक ने फरमाया बीबी चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। गोया अल्लाह की सारी रहमतें उसके साथ साथ चलने लगी। और आगे आगे नहीं, सारी किताबें पढ़ लो, वो फटे पुराने कपड़ों वाली बीबी आगे आगे और अल्लाह के करीम रसूल पीछे पीछे। सारी गलियां उसने फिराई, मदीने की सहरा आ गया। एक दरवाजे पे दस्तक दी, से मालकन आई। वो बीबी बाद में कहती है मैं भी बड़ी डाढ़ी थी, ताकत ही नहीं थी मेरे सामने को खड़ा हो सके, लेकिन जब मैं बाहर निकली
تو میں نے نور کے حالے میں لپٹی ہوئی ایک عظیم ہستی کو دیکھا. فرماتے محبوب کے گورے چٹے رنگ کے اوپر کالی زلفیں اور محبوب پاک کی مقدس آنکھیں جب تک بات کرتے رہے نظریں زمین پہ جھکی رہیں. شرم و حیا والے رسول نے بڑے میٹھے بڑے دھیمے بڑے خوبصورت لہجے میں کہا. بریلی کے امام فرماتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ درود. بڑے دھیمے لہجے میں فرمایا تیری نوکرانی ہے تیری. عورت کہتی ہے میں تو حضور کے جلووں میں محو ہو گئی کہ سادگی میں اتنا حسن میں نے دیکھا ہی نہیں. تیری نوکرانی ہے. کہا تو میرے محبوب نے فرمایا بیچاری کی غلطی کوئی نہیں اسے مارنا نا. اس سے تیل گر گیا تھا نیا خریدتے دیر ہو گئی رو رہی تھی تو میں سفارش کرنے آیا ہوں. وہ خاتون کہتی ہے کسی کی نہیں مانی تھی پر محبوب کے جملوں میں تاثیر اتنی تھی ککھ سواد نہیں مشری اندر اسا کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ نہ کہنا. کہنے لگی نہیں کہتی میرا وعدہ رہا کچھ نہیں کہوں گی. اب میرے حبیب نے پھر نظر اٹھائی اور اس غریبنی کی طرف دیکھا اور فرمایا تو اگر کہے تو میں جاؤں. تو اگر کہے تو میں خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو. تو اگر کہے تو میں جاؤں. اس نے خراج پیش کیا تو چند آنسو گرائے. کہنے لگی محبوبہ جیسے بندہ نوازی. حضور نے رخ پھیرا. حضرت بلال کہتے ہیں میں پیچھے رہ گیا تو وہ دونوں بیبیاں دوڑ کے میرے پاس آئیں. کہنے لگی بتا تو صحیح ہے کون یہ بتا تو صحیح کون تھے. تو حضرت بلال کہنے لگی تم نہیں جانتے. جناب بلال فرمانے لگے یہی تو ہیں جنہیں اللہ نے سچا رسول بنا کے بھیجا ہے. بیبیاں دوڑ کے آئیں. کہنے لگی محبوبہ دروازے تک آئے ہو تو خالی تو نہ لوٹاؤ. مہربانی فرماؤ ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو. ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں وہ بیبیاں وہاں کلمہ پڑھ رہی تھی اور میں حدیث پڑھ کے کلمہ پڑھ رہا تھا. بھائی اگر دولت احساس ہے نا پھر تو زندہ ہے. جو زندہ ہوتا ہے اس میں لچک ہوتی ہے. جو مر جاتا ہے وہ اکڑ جاتا ہے. اگر زندگی ہے تو پھر احساس ہونا چاہیے. اگر تیرے اندر زندگی ہے تو پھر احساس ہے اور اگر تیرے اندر احساس نہیں رہا نا تو پھر زندگی زندہ دلی کا نام ہے. مردہ دل کیا خاک جیا کرتے احساس سے مروت پیدا کر. تھوڑا سا دائیں بائیں بھی دیکھیں تھوڑا پلٹ کر بھی دیکھیں کہ کہیں آپ کی ضرورت تو نہیں. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بیان علامہ اجمل رضا قادری صاحب کا. اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قربانی والی عید نزدیک ہے تو اکثر لوگوں کے ذہن میں اس حوالے سے سوالات ہوتے ہیں اور قربانی کے حوالے سے مختلف مسائل ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے میں نے پچھلے دنوں ایک دو ویڈیوز اپلوڈ کی تھی قربانی کے مسائل کے حوالے سے. تو آئی بٹن میں ان کا لنک دیتا ہوں وہ ویڈیو ضرور دیکھیے. جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ مزید ایسی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.